whether to sell the missiles, Tomahawk missiles to Europe, which would send them to Ukraine. European allies agreed to purchase weapons from US to send to Ukraine this summer in a bid to resupply its military after Trump opposed continuous American aid. اب تھوڑا سا بات کو سنیے گا. جے ڈی وینس صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کیا ٹاماہاک کروز میزائلز دیں گے کیا نہیں دیں گے, لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ اب دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں تک ٹاماہاک کروز میزائلز جو ہیں وہ یوکرین تک پہنچ جائیں گے. آگے جے ڈی وینس صاحب کہتے ہیں کہ وی آر سرٹنلی لوکنگ ایٹ دا نمبر of request from the Europeans, and one of the things again that I think they have really worked about the president policy in Ukraine and Russia is that it's forced the Europeans to set up in the big way. تو ایک طرح سے جے ڈی وین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان سب چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ رشیا بلی کرنے کی کوشش کرے گا نیٹو کنٹریز کو یا ان کے اندر ایڈوانس انکریجنس کرنے کی کوشش کرے گا, اتنا زیادہ جو ہے یہ واپس اپنا اٹیک جو ہے وہ یہ اسٹرائکس کریں گے ڈیپ انسائڈ رشیا, اور وہ ان کو پیٹریٹ ایئر ڈیفینس سسٹم بھی دے گا امریکہ آنے والے دنوں میں, اور ٹاماہاک کروز میزائل بھی دے گا. آگے جے ڈی وینس صاحب کہتے ہیں کہ اٹس سم تھنگ دا پریزیڈنٹ گوئنگ ٹو میک دا فائنل ڈیسیجن آن. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں لیا کہ کیا آنے والے ٹائم پہ ٹاماہاک کروز میزائلس یوکرین کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے, لیکن ایک بات طے ہے کہ مل سکتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں. ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے جاوید علی صاحب. جاوید علی صاحب از اے فارمر کاؤنٹر ٹیررزم آفیشل ان فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ایسوسیٹ پروفیسر آف پریکٹس آف دا یونیورسٹی آف مشیگن. یونیورسٹی آف مشیگن کے ایک پروفیسر ہیں, ان کا نام ہے جاوید علی صاحب. یہ کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی کام کر چکے ہیں امریکن گورنمنٹ کے ساتھ, اور یہ امریکن نیشنلسٹ ہیں. تو جاوید علی صاحب نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دا پینڈولم ہیز سوئنگ بیک more on the pro-Ukrainian side than the pro-Russian side, but that's right now. If that's where the pendulum has swung back, what will the material advantage be to Ukraine that they haven't already got from the US? Okay, اب بات کیا ہے؟ اب اس ٹائم جو ہے وہ جاوید علی صاحب نے ایک بڑا اچھی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے بات کی کہ ابھی جو ہے وہ اس ٹائم پینڈولم, جو وار کے پینڈولم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کس کے حق میں جا رہی ہے. تو جاوید علی صاحب نے بڑی اچھی اسیسمنٹ دی ہے کہ جنگ اس ٹائم رشیا کے حق میں جا رہی ہے, کیونکہ رشیا ایک طرف سے یوکرین کو بھی بہت سارا علاقہ اس نے کیپچر کیا ہوا ہے, ساتھ میں وہ نیٹو کنٹریز کو بھی ٹائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ان کو بھی تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس ٹائم پینڈولم جو جنگ کا ہے, یعنی جنگ کا جو اس طرف ٹلٹنگ ہے, جنگ اس ٹائم کس کے فیور میں ہے؟ رشیا کے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مٹیریلسٹکلی امریکہ ہیلپ کرتا ہے, یعنی ٹاماہاک کروز میزائلز دے کے ڈفرینٹ چیزوں ملٹری اکوپمنٹس دے کے یوکرین کو, تو ہو سکتا ہے پینڈولم جو جنگ کا ہے جو رشیا کے حق میں ہے وہ فیور ہو جائے یوکرین کے حق میں. آگے جاوید علی صاحب بات کرتے ہیں کہ ٹاماہاک proved a capability that gives a deep strike potential for military targets in Russia, but it doesn't mean they are be able to reach them. اب ایک بات کو بڑے غور سے سنیے گا, ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جاوید علی صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ بات کی ہے. جاوید علی صاحب کہتے ہیں کہ جو ٹاماہاک کروز میزائلز ہیں یہ 1500 کلومیٹر تک ڈیپ انسائڈ رشیا جا سکتے ہیں, رشیا کے ڈیفینسز کو ٹھیک ٹھاک ٹائٹ کر سکتے ہیں, ان کو تباہ کر سکتے ہیں. لیکن رشیا کے پاس بھی S-400 اور S-500 ایئر ڈیفینس سسٹم ہے. تو یہ وقت بتائے گا کہ کیا ٹاماہاک کروز میزائلز افیکٹو ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بات بتاتا ہوں, اب غور سے بات کو سنیے گا. میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. مور امپورٹنٹ یہ میپ دیکھیے گا بڑے غور سے. دوبارہ میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں. یہ یوکرین ہے اور یہ رشیا ہے. اب جو ٹاماہاک کروز میزائل ہے وہ یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ ٹاماہاک کروز میزائلز کی رینج میں آتا ہے. لیکن ریممبر ون تھنگ, اگر مثال کے طور پہ یوکرین اپنا ٹاماہاک کروز میزائلز جو ہے وہ یہ جو ملٹری بیسز ہے رشیا کے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے رشیا کے ملٹری بیسز ہیں. دیز آل آر دا ملٹری بیسز آف رشیا. یہ سارے رشیا کے ملٹری بیسز یا ایئر بیسز ہیں یا ان میں سے کچھ ملٹری بیسز ہیں. اب بات کو غور سے سنیے گا. اب جاوید صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, جو پروفیسر ہے مشیگن یونیورسٹی کے, کہ اگر ٹاماہاک کروز میزائل جو ہیں وہ ڈیپ انسائڈ رشیا جاتے ہیں, ان فیسلٹیز پر اٹیکس کرتے ہیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے پاس ایسے ایئر ڈیفینس سسٹم ہو جو ان کو جو ایک طرح سے اسٹریٹجک کور دیں اور وہ ان کو روک لے اور ان کو ایئر کے اندر ہی تباہ کر دے. تو تب پتہ لگے گا کہ کیا کیپیبلٹیز ہے ٹاماہاک کروز میزائل کی, پتہ لگ جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے ٹاماہاک کروز میزائلز. جب تک یہ نہیں چلیں گے ڈیپ انسائڈ ماسکو تب تک یہ چیز پتہ نہیں چلے گی. تو یہ ٹائم ول ٹیل کہ یہ چیزیں کس طرف جائیں گی. اب مور امپورٹنٹلی کریملن نے ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. دمیتری پیسکوف صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ
اسٹیٹمنٹ دیا ہے کریملن سے. دمیتری پیسکوف پیوٹن کے بہت قریب ہیں. دمیتری پیسکوف صاحب نے کہا کہ اٹ واز دا رشیا از کیئرفلی اینالائزنگ دا اسٹیٹمنٹس ریگارڈنگ دا میزائلس اوور this weekend and claimed they would not do anything to materially change the outlook of the war. اب رشیا یہ کہہ رہا ہے, رشیا کے مطابق رشیا ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ ٹوماہاک کروز میزائل جو ہیں وہ یوکرین کو مل رہے ہیں, لیکن رشیا کے مطابق یہ جنگ کا پانسا نہیں پلٹ سکتے, جنگ جو ہے وہ رشیا کے فیور میں ہی رہے گی. اب آبویسلی تو وقت بتائے گا یہ چیزیں کس طرف جائیں گی, بٹ رشیا اس ٹائم کانفیڈنٹ ہے کہ ان میزائلس کے آنے کے باوجود بھی یوکرین کسی کھاتے میں نہیں ہے. اب دمیتری پیسکوف صاحب نے ایک اور بڑی انپورٹنٹ بات کی ہے. دمیتری پیسکوف صاحب نے کہا ہے کہ ایون اف دس ہیپنس, اگر یہ میزائل ملتے بھی ہیں یوکرین کو, دیر از نو پینیکا دیٹ کین چینج دا سچویشن آن دا فرنٹ لائنس فرام دا کیو ریجیمس. دیر از نو میجک weapons, whether it is Tomahawk or other missiles, they will not be able to change the dynamics. تو کرملن یہ بار بار کہہ رہا ہے, یعنی رشیا, کہ ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا, رشیا یہ جنگ کو جیتتا رہے گا, ڈائنامکس چینج نہیں ہوں گے جنگ کے. بٹ یہ وقت بتائے گا اسٹل کہ کیا ڈائنامکس چینج ہوں گے نہیں, کیونکہ ابھی تک ٹوماہاک کروز میزائل یوکرین نے یوز نہیں کیے. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اگلی بات سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ دمیتری پیسکوف صاحب آلسو questioned where Ukraine will be able to fire the missiles if America or other countries would be involved and how target would be set. تو اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے دمیتری پیسکوف صاحب نے, جو بڑی سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے, ہمیں ایک بات پتہ ہے, امریکہ جب بھی کسی کنٹری کو ویپنز دیتا ہے, فائٹر جیٹس دیتا ہے, امریکہ ایک شرط رکھتا ہے. وہ شرط کیا رکھتا ہے کہ آپ وہ ویپن میری مرضی کے مطابق یوز کریں گے, میری مرضی کے بغیر وہ یوز نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ جب امریکہ نے 1982 سے لے کر 2012 تک پاکستان کو غالباً 70 to 80 F-16 فائٹر جیٹس دیے, تو اس میں ایک کلاس تھی کہ آپ نے یہ فائٹر جیٹس کبھی بھی بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرنے, کیونکہ ان کے اندر نیوکلیر ویپن لگے ہوتے ہیں اور ساری سینسیٹیوٹیز ہیں. پاکستان نے نہیں یوز کیے بیکاز امریکہ نے کہا کہ اگر آپ یوز کریں گے تو ہم آپ کے جو پارٹس ہم آپ کو دیتے ہیں, ہر سال مینٹیننس ہوتی ہے, جس طرح گاڑیوں کی مینٹیننس ہوتی ہے اس طرح فائٹر جیٹس کی بھی ہر سال ایک دفعہ مینٹیننس ہوتی ہے, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کو جو ہے وہ نہیں دیں گے. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. پاکستان نے کہا ٹھیک ہے, ہم کبھی بھی وہ بھارت کے خلاف یوز نہیں کریں گے, اور پاکستان نے نہیں کیے. پاکستان نے ہمیشہ F-16 ٹیررسٹ کے خلاف یوز کیے, جو کہ افغانستان سے ٹیررزم ہو رہا تھا یا بلوچستان میں یوز کیے, یا وہ کرتا رہتا ہے یوز ان اینیمیز کے خلاف جو کہ اس کو ویسٹ سے خطرہ ہوتا ہے. بھارت کے خلاف پاکستان نے البتہ یوز نہیں کی. یہ پاکستان کی امریکہ سے کمٹمنٹ ہے. اب اگلی بات سنیں گے, اپولوجیز فار دا, میرا تھوڑا گلا خراب ہے. اگلی بات سنیں گے غور سے. اب اگلی بات یہ ہے رائٹ ناؤ کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے, امریکہ اگر ٹوماہاک کروز میزائل یوکرین کو دے گا تو سب سے پہلے امریکہ کے ایڈوائزرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس ٹائم امریکہ کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ یوکرین میں بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ کے ایڈوائزرز یوکرین کی مرضی کے ساتھ وہ ویپنس نہیں چلائیں گے. وہ ویپنس جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے کہ انہوں نے کس جگہ پہ ہٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں, ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں. اوکے, اب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ملٹری بیسز ہیں رشیا کے سارے, یہ سارے رشیا کے ملٹری بیسز ہیں. اب یوکرین کو دے گا امریکہ آنے والے کچھ دنوں میں ٹوماہاک کروز میزائلز. لیکن اگر مثال کے طور پہ یوکرین یہ کہتا ہے کہ میں نے ہٹ کرنا ہے ماسکو کو, تو ماسکو کو ہٹ کرنے کے لیے یوکرین ریکویسٹ کر سکتا ہے امریکن, مثال کے طور پہ امریکہ کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ٹوماہاک کروز میزائل یہاں پہ لگا ہوا ہے سسٹم, یا یہاں پہ سسٹم لگا ہوا ہے مثال کے طور پہ, تو کیو ریکویسٹ کرے گا کہ آپ پلیز ماسکو پہ اسٹرائک کریں. لیکن اب یہ امریکہ کی مرضی ہے کہ وہ ماسکو پہ اسٹرائک کرے یا نہ کرے. وہ کہے نہیں, ہم ماسکو پہ نہیں کرنا چاہتے, فی الحال ہم اسٹرائک یہاں پر کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی کوئی ایسی ایسکیلیشن نہیں چاہتا جس سے جنگ جو ہے وہ پھیل جائے, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ جنگ یوکرین کی ہے, یہ جنگ امریکہ کی, یہ یورپ کی نہیں ہے. یہ جنگ پھر یاد رکھیے گا, یہ امریکہ کی نہیں ہے نہ یورپ کی ہے, یہ یہ جنگ یوکرین کی ہے. نیٹو کی بھی یہ جنگ نہیں ہے, لیکن کیونکہ نیٹو اب اس میں آ گیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی بھی ہے. سو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ امریکہ کبھی بھی یوکرین کی مرضی کے مطابق کوئی ایسا اٹیک نہیں کرے گا جس سے جنگ ایسکیلیٹ ہو. امریکہ کیا کرے گا, امریکہ اپنی مرضی سے اٹیکس کرے گا اور بڑی کوششلی کام کرے گا, جس سے رشیا کو ایک میسیج دیا جا سکے کہ آپ جنگ کو روکیں. بیسیکلی پیٹریٹ ایئر ڈیفینس سسٹم بھیجنے کا مقصد یوکرین میں اور
یہ جو ٹوماہاک کروز میزائل بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جا سکے. امریکہ جنگ کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے اگر جنگ ایسکلیٹ ہوگی تو بہت پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. اب اگلی بات سنیے گا غور سے. اگلی بات یہ ہے رائٹ ناؤ کہ اب اس ٹائم جو ہے وہ آپ کو نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی اسپیچ سنی ہوگی سب لوگوں کی, میں نے بھی بڑے کلوزلی سنی. آپ لوگوں نے جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں مسٹر سرگے لاوروف صاحب, ان کی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا. انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک دھمکی دی. وہ کیا دی دھمکی, سنیے گا. According to Mr. Sergei Lavrov, the foreign minister of Russia, he said, standing on the United Nations General Assembly office at New York, that Russia has never had and does not have any such intention of attacking European or NATO countries. However, any aggression against my country, yani Russia, will be met with the decisive response. There should be no doubt about this among those in NATO and the EU. اب انہوں نے کہا کہ ہم یعنی یورپ جو ہے اس کے ساتھ رشیا جنگ نہیں چاہتا, لیکن اگر نیٹو نے ہیلپ کی یوکرین کی, زیادہ اس کو چھلانگے مارنے کی موقع دیا, تو اس سے کیا ہوگا, پھر نیٹو کی باری آئے گی اور رشیا نیٹو کو تنگ کر سکتا ہے. آلریڈی وہ کر رہا ہے. اب ایک بات غور سنیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ریسنٹلی اپنا جو ٹروتھ سوشل کا ان کا اکاؤنٹ تھا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اکاؤنٹ پہ جو ان کا جو ایک میڈیا اکاؤنٹ ہے, اس پہ انہوں نے ایک پوسٹ کیا. اس میں انہوں نے کیا بات کی, اس میں انہوں نے ٹیرف کی بات کی. میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ آئی بلیو that NATO as a group placing 50 to 100% tariffs on China to be fully withdraw after the war with Russia and Ukraine is ended will also be great help in ending the deadly but ridiculous war. China has a strong control and even grip over Russia, and these powerful tariffs will break the grip. اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے, امریکہ خود نہیں لگا رہا ٹیرف, امریکہ کہہ رہا ہے یورپین کنٹریز کو کہ آپ 100% ٹیرف لگائیں چائنا کے اوپر, تاکہ چائنا جو ہیلپ کر رہا ہے رشیا کی یوکرین وار میں وہ نہ کرے. بٹ چائنا کے لیے کیا ضروری ہے, چائنا کے لیے ضروری ہے کہ جتنی لمبی یہ جنگ جائے گی چائنا اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر سکتا ہے. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چائنا تیاری کر رہا ہے تائیوان کی وار پہ اگلے 7 یا 8 سال میں. تو چائنا کو ٹائم چاہیے کہ امریکہ کا سارا فوکس یوکرین پہ رہے, تاکہ چائنا ایزیلی اپنے آپ کو اتنا طاقتور کر لے کہ کل کو امریکہ بھی تائیوان پہ چائنا کو نہ روک سکے. اگلی بات بتاؤں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ امریکہ کے ایک سینیٹر ہیں لنڈزے گراہم صاحب, اور یہ بڑے مشہور ہیں, یہ بھارت کو لے کر بڑے اگریسو رہتے ہیں. لنڈزے گراہم صاحب نے ریسنٹلی ایک پوسٹ اپنی ٹویٹر پہ ایکس پہ ایک پوسٹ کیا, کیونکہ میں ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو رہتا ہوں, میں ان سارے پولیٹیشنس کو دیکھتا رہتا ہوں, ان کے کمنٹس کو پڑھتا رہتا ہوں. تو لنڈزے گراہم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ دیٹ کانگریس از بیہائنڈ دا پریزیڈنٹ اینڈ اٹس ٹائم آر یورپین الائز فالو سوٹ. تو لنڈزے گراہم صاحب نے کہا کہ جو کانگریس ہے, جتنا سارا جو پارلیمنٹ ہے وہاں کا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پیچھے ہے, ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور یورپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا امریکہ کے ساتھ. اب یوکرین کے ایک ڈپٹی ڈیفنس منسٹر ہیں, ان صاحب کا نام ہے ایوان ہاریولوک صاحب. ایوان ہاریولوک صاحب جو ہیں یہ یوکرین کے ایک ڈپٹی ڈیفنس منسٹر ہیں. ان صاحب نے بی بی سی کو ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اف دا کاسٹ آف کنٹینیوئنگ دا وار فار ماسکو از ٹو ہائی اٹ ول بی فورس ٹو اسٹارٹ پیس ٹاکس. کیا بات کی ہے, یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یوکرین کو اس طرح کے ویپنز ملتے رہے تو آنے والے ٹائم پہ رشیا اس جنگ کو روک لے گا. لیکن یاد رکھیے گا, رشیا عراق نہیں ہے, رشیا وینیزویلا نہیں ہے, رشیا اسمال پاور نہیں ہے, رشیا از اے گریٹ پاور. گریٹ پاور سے بات کرنا میڈین پاور سے بات کرنے میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا بڑے امپورٹنٹلی. اب اگلی بات یہ رائٹ ناؤ کہ اس ٹائم یوکرین کون کون سے میزائلس یوز کر رہا ہے, پھر میں آپ کے سوالات کی جوابات دوں گا, بس تھوڑی سی ویڈیو رہ گئی ہے. اب یوکرین اس ٹائم جو میزائلس یوز کر رہا ہے اس میں سے ایک تو فلیمیگو میزائل ہے, ایک نیپچون میزائل ہے, ایک ہرپون میزائل ہے, اور